الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسان اور جنات اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات میں سے یہ واحد ہے کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر دونوں طرح کی صفات رکھی، خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ جو بھی انسان اپنے اندر خیر کو غالب رکھے گا، اس کی خیر اس کی شر پر غالب آ گئی تو وہ کامیاب ہے، اور جس کا شر اس کی خیر پر غالب آ گیا وہ ناکام۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور جو ایسا نہ کر سکا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو اب دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزار رہا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دنیا میں اس کے اوپر بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں۔ تو دراصل یہی مقصد ہے دنیا کی زندگی کا، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو آزمائے کہ کون آپ میں سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جب زمین پر بھیجا، جب انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ بھی بتلا دیا کہ کون سی چیزیں انسان کے لیے نقصان کی ہیں، کون سی چیزیں انسان کے لیے خطرے کی ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ شیطانی وسوسوں کو، شیطان کے مکر کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو شیطان کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن اگر کوئی بھی شخص شیطان کے حملے سے بہک کر، نفس کے کسی حملے سے بہک کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں سرزد ہو جائیں، بنیادی طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کمزور بنایا، اور انسان کی حقیقت بھی یہی ہے، عبدیت
تو انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانتا رہے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور غلام مانے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے۔ تو اگر کوئی اس سے نافرمانی سرزد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کی صورت میں قرآن پاک کے اندر دو قسم کے رویے ذکر کیے کہ جب انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ایک رویہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر فرمایا کہ جو اپنی غلطی پر، اپنی نافرمانی پر اکڑ گیا، اپنی نافرمانی پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وضاحتیں دینی شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملی کہ اب قیامت تک کے لیے وہ مردود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی انسانیت تک کو یہ تعلیم ہو گئی قرآن پاک کے ذریعے سے کہ تکبر، اپنی غلطیوں پر اکڑ جانا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ و شرمسار نہ ہونا، اپنی غلطیوں کی وضاحتیں دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رویہ جو ہے یہ پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز واضح طور پر ذکر فرما دی۔ دوسرا رویہ یہ کہ انسان سے جب کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو وہ اس غلطی کو غلطی سمجھے، اس گناہ کو گناہ سمجھے۔ اب وہ گناہ جو ہے وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہ دے، وہ گناہ اس کے دل میں بے سکونی پیدا کر دے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا رہے اور انسان ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے، لوگوں کو اس گناہ کا معلوم ہو جائے۔ تو یعنی ایک انسان جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایک رویہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ یہ کہ انسان اس گناہ پر قائم نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی خطا پر ندامت کا اظہار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ وہ شخص جس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی، اس سے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس سے ہو گئی، لیکن اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اس گناہ سے باز آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس شخص نے کسی گناہ سے توبہ کر لی، کسی گناہ سے واپس لوٹ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ اب گناہوں سے اگر انسان توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اپنے گناہوں پر ڈٹا رہے، اپنے گناہوں پر جمع رہے، تو یہ ادا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں انسان کے اوپر جو مصیبتیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ انسانی بدعمالیاں ہی ہیں، انسانی گناہ ہی ہیں، وہ باتیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب انسان ان بدعمالیوں میں مبتلا ہو جائے، ان کاموں میں مشغول ہو جائے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام کام جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ ہمارے گھروں میں بھی ہو رہے ہیں، ہماری محفلوں میں بھی ہو رہے ہیں، ہماری مجالس میں بھی ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بازاروں میں بھی ہو رہے ہیں۔ غرض ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اس میں یہ تمام چیزیں ہمیں نمایاں طور پر نظر آئیں گی جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ کسی کو ستایا جا رہا ہے، نماز کا وقت ہونے کے باوجود، صحت، طاقت، ہمت ہونے کے باوجود نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فرض روزے چھوڑے جا رہے ہیں، پھر وہ
گھر والوں کے جو حقوق ہیں ان سے غفلت برتی جا رہی ہے، پھر ہمارے بازاروں کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، جھوٹ بول کر اپنا سودا فروخت کیا جاتا ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح بے حیائی کا ایک بڑا سیلاب ہے جو ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، لوگ اس کو ایک کمال کی چیز سمجھ رہے ہیں، ایک فخر کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کسی انسان کے اندر حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھر، یعنی ایک حیا ہی انسان کی ایسی صفت ہے جو اس کو نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ تو جب کسی کے اندر سے حیا ہی ختم ہو جائے، بے حیائی اس میں عام ہو جائے، تو اس شخص کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کسی قسم کی خیر باقی نہیں رہتی۔ تو چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ تمام برائیاں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، اور اس صورت میں جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کئی طرح کی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، بارشیں ہم پر بند ہو چکی، اسموگ کے نام سے وبا ہمارے اوپر مسلط ہے، بیماریاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، ایسی نئی نئی بیماریاں جن کا پہلے کبھی وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو ان تمام چیزوں میں ایک انسان کو، بالخصوص ایک مسلمان کو، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو قرآن پاک سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت، آزمائش، تکلیف پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے سبب، کہ جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، جو کچھ بدعمالیاں تم سے سرزد ہوئیں، جو کچھ گناہ تم سے سرزد ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، ان میں سے ایک بارشوں کا نہ ہونا، بیماریوں کا پھیلنا، زلزلے، طوفان، تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے یہ بے سبب نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اور وہ سبب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ آپ کے ہاتھوں نے کیا، جو کچھ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، یعنی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اپنے گناہوں کے سبب مول لے لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تکلیفیں، آزمائشیں پہنچتی ہیں تو وہ انہی بدعمالیوں کے سبب سے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحیم و کریم ذات ہے، اپنے بندوں پر مہربان ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کی تلقین کی کہ اگر انسان، دیکھیں گناہ کا ہونا برا نہیں، اگر انسان شیطانی وسوسوں میں بہہ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو جائے، تو اب اس گناہ پر قائم رہنا جو ہے یہ خطرناک چیز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی معافی نہیں، یا وہ کوئی گناہ کر کے لوگوں کو بتلاتے پھریں، اس گناہ پر فخر کریں، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں۔ اسی طرح اگر انسان کی دلی حالت وہ اس حد تک گر جائے، انسان اخلاقی اعتبار سے اس کا دل جو ہے وہ اس حد تک سیاہ ہو جائے کہ اس کو گناہ جو ہے وہ گناہ ہی نظر نہ آنے لگے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر یہ درست رہے تو انسان کا سارا نظام، باقی سارا جسم جو ہے وہ درست رہتا ہے، اگر یہ درست نہ رہے تو انسان کا باقی جسم بھی جو ہے وہ اپنی حالت پر نہیں رہتا، وہ درستگی پر نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے، کہ جب تک انسانی دل اس کو گناہوں پر، نافرمانیوں پر ملامت کر رہا ہے، تو کسی نہ کسی بشری تقاضے کے تحت، کسی نہ کسی بشری کمزوری کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کا دل اس کو ملامت کر رہا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ کبھی نہ کبھی اس شخص کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ چیز ختم ہوگی، اس نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا،
اس کے دل نے اس کو گناہوں پر ملامت کرنی چھوڑ دی تو اب انسان جو ہے وہ بے باک ہو جاتا، وہ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اس سیاہی کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہ کرے اور وہ مزید گناہوں میں دنستا چلا جائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اب اکثر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جو توفیق ہے وہ بھی ختم ہو جاتی۔ اور یہی سبب ہے جس کو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اپنی بدعمالیوں کے سبب، اپنے گناہوں کے سبب۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں، بدعمالیاں سرزد ہو گئیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں پر استغفار کیا جائے۔ اور استغفار کی قرآن و سنت میں بہت زیادہ تعلیم دی گئی۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کے اندر صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرما لیتے تو نماز کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے اور 3 مرتبہ جو ہے استغفار پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے کثرت استغفار کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ذکر فرمایا اپنی امت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت استغفار ہو، جو کثرت سے استغفار کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو، کہ اس سے جو غلطیاں، جو کمزوریاں، کوتاہیاں سرزد ہو گئیں ان پر جمع نہ رہے، ان پر ڈٹا نہ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان پر توبہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر انسان سے گناہ ہو جائے، انسان کمزور ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن اس گناہ پر قائم رہنا یہ خطرناک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے باقی لوگوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی کہ ایک شخص نے جب کسی گناہ سے توبہ کر لی تو باقی لوگ جو ہے وہ اس کو اس گناہ کا تانا نہ، اس گناہ کے حوالے سے اس کو نشانہ نہ بنائیں۔ تو اسی وجہ سے، اور توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے جو ہے اس گناہ سے بچنے کا عزم کر لے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہیں وہ توبہ کی حقیقت میں داخل ہیں کہ ایک تو گزشتہ پر ندامت کا اظہار کرنا، اور حال کے اندر اس گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا عزم کرنا۔ تو اب اسی توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بہتر فرما دیں کہ یہ جو بیماریاں، مصیبتیں ہم پر آئی ہیں تو اس کا ایک بڑا سبب ہماری بدعمالی ہے۔ تو جب ہم ان بدعمالیوں سے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور صدق دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں کو، ان آزمائشوں کو ہٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے، استغفار کی پابندی کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے گناہوں سے استغفار کرتا رہے، پابندی کے ساتھ یہ کرتا رہے، تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ کم از کم روزانہ استغفار کی، کہ کم از کم جو ہے انسان اتنا بھی پڑھ لے استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح جو ہے ایک دن میں کم از کم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، استغفار کی عادت بنا لے، تو آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن دنیا میں بھی اس کے حالات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور
ہر قسم کی مصیبت سے پریشانی سے راحت کا راستہ نکال دیں گے، آسانی والا راستہ نکال دیں گے۔ اور ایک اور اہم چیز جس کے حوالے سے انسان پریشان رہتا ہے، ہر انسان اسی فکر میں لگا رہے اور اسی فکر کے اندر انسان حلال و حرام تک کی تمیز کو بھی بلا دیتا ہے کہ جو انسان رزق حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کا معمول بنا لے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک تو اس کی ہر تنگی سے آسانی کا راستہ نکال دیں گے، ہر پریشانی کو راحت میں بدل دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے اس کو رزق ملے گا کہ جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہو۔ اسی طرح اس کے پاس جو موجودہ مال و اسباب ہوگا جو اس نے حلال طریقے سے کمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ لیکن ان سب باتوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ہم سے ناراضگی ہے اس کو توبہ استغفار کے ذریعے سے دور کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نافرمانیاں نہ کرنے کا عزم کیا جائے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حالات بہتر ہوں۔ ہر زمانے کے اندر، ہر وقت کے اندر زمانہ وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اسی طرح بندوں پر ہے، لیکن کمی اور کمزوری جو ہے وہ بندوں کی طرف سے ہے۔ آج بھی اگر پورا معاشرہ جو ہے وہ صدق کے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے کہ ہر تاجر اس بات کا عزم کر لے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے جو ہے پیسہ نہیں کمائے، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ گھروں کے اندر ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں کہ ہر مسلمان اس بات کا عہد کرے کہ وہ جب بھی اذان ہوگی اور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، اپنے گھروں کے معاملات کو درست نہ رکھنا، اپنے بازاروں کے معاملات کو درست نہ رکھنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، پھر اسی ناراضگی کی وجہ سے جو مصیبتیں، جو بیماریاں، جو آزمائشیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اوپر آئی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدق کے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں اور توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، تو اسی استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حالات کو بہتر کر دیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے بندو اپنے پروردگار سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بخشنے والے مہربان، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے آپ لوگوں پر بارشیں برسائیں گے اور آپ کی مال و اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس کا سبب استغفار ہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا رہے۔ تو اس بات کا تمام لوگ جو ہے عزم کریں کہ اب جو کچھ ہو چکا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا عزم و اہتمام کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے لیے ہمارے معاشرتی حالات کو بہتر فرمائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔